السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایسا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتے اللہ کے علاوہ، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا صحیح ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کو جاننے سے پہلے کچھ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان ویڈیو میں سے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی ہیں، دیوبندیوں کے بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، پہلے ان کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اہل سنت و جماعت کے علماء کے ویڈیو پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تحقیق کی جائے گی کہ آیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ لیکن آج کے ویڈیو میں صرف قرآن شریف کی آیاتوں کو پیش کرا جائے گا، وہ بھی قرآن پاک کی 12 آیتوں کو۔ اس سے بھی علاوہ بہت سی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن تاکہ ویڈیو بڑا نہ ہو، صرف کلام پاک کی 12 آیتوں کو پیش کیا جائے گا اور حدیثوں کو پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر حدیثیں بھی پیش کی جائیں گی تو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا۔ بہت سی قرآن کی آیتوں اور بہت سی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ تو آئیے پہلے علماء دیوبند کے ویڈیو سماعت کرتے ہیں۔ کنفیوز ہو گئے کہ اب کیا بولنا ہے سب کنفیوز ہو گئے نا کہ اب بولنا کیا ہے۔ تو مجھے یہ ہوا کہ چلو توحید پر کیا ہیں، پکے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد نہیں کہا انہوں نے، تو اتنی خوشی ہوئی کہ کہیں سے بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرے کی آواز نہیں آئی، تو خوشی ہوئی کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کم از کم یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں ہیں۔ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد۔ کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لڑکانا۔ دیکھیں، علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے، سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تو بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو گے۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، اسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا۔ اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا، آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔
کیونکہ آپ کو کام ملتا یہ شرک ہے. لیکن یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کسی کو چیز کا اختیار دے, اس کو اس چیز کے لائق بنائے اور اس سے آپ مانگے. جیسا میں گڑھے میں گر گیا تو میں ضرور کہوں گا اللہ میری مدد کر, اور اس کے بعد آس پاس جو لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں ان کی مدد کی میں آواز دے سکتا ہوں کہ اے فلاں فلاں میری مدد کرو, اے انسانوں میری مدد. اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ ان کے ماتحت کچھ چیزیں دی ہے کہ انسان کی مدد کر سکتا ہے. لیکن کیا میں کسی انسان کو بول سکتا کہ میرے کو زندگی دو, میرے کو اولاد دو, میری مصیبت کو دور کرو؟ یہ اختیار سے باہر کی بات ہے. تو میں نے بہت سارے چھوٹا بچہ جس نے آپ سے کیا بڑے بڑے مقررین کو سنا, اس سے کیا عام ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات کہی آپ نے, زبردست دلیل ہے. پھر تو یہ انہوں نے وہابیوں نے یہ نہیں مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگنا چاہیے, کسی سے یہ بھی نہیں بولنا کہ میرے کو فلاں دو شرک, فلاں دو شرک بھی بولے تم نے شرک کر دیا, فلاں کرو. پھر وہ ایسا کرتے ہیں لوگ, اور صحیح بات بولے ملا نے, ملا کو سب پتا ہے, ملا گھما رہا ہے اس کے سامنے والے, اس کو پتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, لیکن ابھی گھمایا چاہیے تو اس کو اپنی روٹی روزی چالو رکھنا ہے. تو لہٰذا میرے بھائی وہ چیزیں جو اختیار کے اندر انسانوں کو اللہ نے دی اس میں مدد کے لیے پکارنا کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ چیزیں اختیار کے باہر ہے اس میں پکارنا, جیسا کہ اے بابا فلاں دیجیے, اے بابا مصیبت کو دور دے, یا فلاں میری مدد کر اللہ توڑ کر, یا فلاں مجھے اولاد دے, یا فلاں مجھے زندگی دے, یا فلاں یہ کر, یہ شرک ہوتا ہے. سمجھ رہا؟ لہٰذا ان کو آپ سمجھائیے کہ شرک یہ نہیں ہے جو چیز اللہ نے کسی کی ماتحت دی اس سے مانگنے میں, یہ شرک نہیں ہے. لیکن شرک یہ ہے کہ اختیار کے باہر معاملہ ہے, اس میں آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شامل کرے یا چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. سوال, کیا غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جواب, ہرگز نہیں. ارشاد باری تعالی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورۃ الفاتحہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور آیا, پھر قحط سالی ہوئی. عمر عباس کو لے کر آئے رضی اللہ عنہما, اور عمر دعا کر رہے ہیں اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے تجھ سے رحم فرما. سوال کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے, تو ان کی سن کے ہمیں پلا دیا کرتا تھا. اب ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں, علم میں, عمر میں, عزت میں, تقوی میں, بزرگی میں, طہارت میں بڑے ہیں, ان کو وسیلہ بنایا ہے. اب یہ دعا کریں گے, ان کی دعا سن کر اے اللہ تو ہمیں پانی پلا دے. یہ حضرت عمر نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. عباس کی دعا, پانی پلا دیا. تو کیا معنی, زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کی ڈھیری پہ گرا اور اس کو پکارا نہیں جا سکتا. تو ناظرین, آپ نے علماء دیوبند کے, دیوبندی حضرات کے بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے ناصحین جو ان کے مذہب کے حساب سے ہیں, ان کے مسلک کے حساب سے ہیں, ان کے ویڈیوز آپ نے سماعت کر لیے, جن سارے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, ناجائز ہے. اب آئیے آپ کی خدمت میں کچھ علماء اہل سنت و جماعت کے, سنی اہل سنت و جماعت کے خطبہ کے, مقررین کے بیان آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, آپ ان کو سماعت کریں. کہ مدد منگوایا رب نے دو سے, اور یہ دونوں خدا نہیں ہے. رب نے کہا استعینوا, استعانت چاہو, مدد مانگو, بالصبر والصلاۃ. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے, استعینوا آدیش ہے. تو کوئی تو وجہ ہوگی, صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو, کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں ہے, دونوں اللہ کو پسند ہے, دونوں اللہ کو محبوب ہے, پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو. تو خالی صبر پسند ہے, نماز پسند ہے, نبیین پسند نہیں, صدیقین پسند نہیں, شہداء پسند نہیں, ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے, اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے. عبد الحبیب اتاری صاحب قبلہ, آپ نا تقریباً کو 4-5 سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں نا, تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں, ان پہ اللہ کا ویسے بڑا کرم ہے, وہ منظور نظر جو ہوئے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا وہ گئے نا, تو وہاں پر پورا قافلہ تھا, تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں, سب کی جھولیاں بھر دیں. تو کئی جو یتیم العلم ہے نا, سمجھ رہے میری بات کی, یزید الفکر, یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں دیکھا یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگنا چاہیے تھا. میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی, صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی, ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی, اور یہ تصریح موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے, اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے کہ ہمیں دیتے ہیں, یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے, کوئی شرک نہیں ہے. جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں, پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو, حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا, وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے. تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے, میری مشکل حل فرما دیتا ہے.
भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ भी देते वहां कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके कदमों में आज भी वो हुजरा बना हुआ है जहां 40 दिन खाका मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे और आपने गोली फैलाई और मेरे दाता ने खैरात डाली थी। भाई अल्लाह इनको अता करता है, ये देते हैं, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने सूरह हुदैबिया के मौके पर इहराम नहीं बांधा हुआ था और आमे हुदैबिया में और बाकी सहाबा ने इहराम बांधा हुआ था। आपको पता है हालत इहराम में शिकार करना जायज नहीं होता, शिकार की तरफ इशारा करना भी जायज नहीं होता। हजरत अबू कतादा कहते हैं तो मैंने हिमारे वाशी देखा, जंगली गधा, तो मैंने अपने दोस्तों से यह कहा फस्तअनतुहुम, मैंने उनसे इस्तियानत की। गौर करना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहते हैं फस्तअनतुहुम, मैंने उनसे इस्तियानत की यानी उनसे मदद मांगी। किन से? जिन्होंने इहराम बांधा हुआ था। शिकार के बारे में मैंने उनसे मदद मांगी कि मेरे साथ मिलो, मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन क्या हुआ? फअबौ अन युईनूनी, उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अब ये सहाबी है हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इस्तियानत यानी मदद गैरुल्लाह से मांग रहे हैं। इस्तियानत का लफ्ज़ सही बुखारी में है, इस्तियानत का लफ्ज़, और जात है, इंसान है, जिनके बारे में जो कहते हैं इबादत इस्तियानत का मतलब एक ही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि हजरत अबू कतादा इस जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते कि फाबुदूनी, तो मेरी इबादत करो? नहीं कह सकते, हराम है, शिर्क है। लेकिन इस्तान तो हम कहां है? तो पता चला इबादत और चीज है और इस्तियानत और चीज है। और यहां से वहाबियों के अकीदे की बदअकीदगी भी जाहिर हो गई। वो कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, गैरुल्लाह की तरफ जाना शिर्क। अरे इस पूरी उम्मत कितने गैरुल्लाह के पास गई? आदम भी गैरुल्लाह, शीश भी गैरुल्लाह, नूह भी गैरुल्लाह, सब गैरुल्लाह थे। और इन तमाम नबियों ने ये नहीं कहा अरे तुम अल्लाह को छोड़कर हमारे पास मांगने आए हो, हमसे मांग रहे हो नजात, मगफिरत, बख्शिश हमसे तलब कर रहे हो, तुम तो मुशरिक हो गए, ये नहीं कहा। बल्कि वो और दूसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहे हैं, दूसरा तीसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहा है। तो गोया बता दिया कि गैरुल्लाह वो नहीं कि जो बचा ना सके, हाँ वो जो बचा ना सके वो तो गैरुल्लाह है, मगर जो बचा ले वो गैरुल्लाह नहीं, वो अहलुल्लाह है। तो मुस्तफा गैरुल्लाह नहीं अहलुल्लाह है। तो अहलुल्लाह और गैरुल्लाह का मतलब नहीं समझ सका। तेरे अकीदे की बदअकीदगी है जो मुस्तफा गुनाहगारों से कहे मैं इस काम के लिए हूं, क्या वो इतने मजबूर है कि अपनी बेटी को नहीं बचा सकते? यह अहले बैत की तौहीन नहीं है तो फिर क्या है? यह अहले बैत का बुग़्ज़ नहीं है तो क्या है? यह खातून जन्नत से दिली कुदरत नहीं है तो और क्या है? और फिर यही नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी परेशान होंगे, नबी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अरे नबी परेशान नहीं होंगे। मेरे नबी ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी भी शान क्या होंगी? फरमाया शफाती उम्मती लिअहलिल कबाइर, ऐ लोगों मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, बड़े गुनाहगार मेरी तरफ आए, छोटे छोटे गुनाहगार मेरी उम्मत के वलियों की तरफ चले जाएं। आज वो भी बख्शवाएंगे, मैं भी बख्शवाऊंगा, मगर उनका बख्शवाना और है, मेरा बख्शिश करवाना और है। मैं बड़े गुनाहगारों के लिए हूं इसलिए कि मेरा मकाम बड़ा है, मेरा मर्तबा बड़ा है। जो जहां कहीं किसी का पुरसाने हाल ना हो वो मेरी तरफ आए, मैं उसका मददगार हूं, मैं उसका पुरसाने हाल हूं। जब बड़े गुनाहगारों को नबी बचा सकते हैं तो माज़अल्लाह फातिमा को नहीं बचा सकते? नाज़रीन, आपने उलमा अहले सुन्नत व जमात के खुतबा मुकर्रिरीन के बयानात को सिमात फरमा लिया, जिन सब का खुलासा यह है कि गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। खुलासा यह है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है, गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। अब बहुत से लोग इस शशोपंज में पड़ गए होंगे कि कुछ उलमा कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है और कुछ कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना बिल्कुल जायज़ है। तो इसमें सही बात क्या है? कैसे पता चलेगा कि उलमा देवबंद के बयानात सही हैं या उलमा अहले सुन्नत के बयानात सही हैं? ये वो शख्स सोचते हैं जिनको दीन की मालूमात नहीं है या कम है। तो आइए मैं आपको खुलासा कर देता हूँ कि गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। तो इसमें हम कलाम पाक की 12 आयतों को पेश करेंगे मुख्तसर अंदाज में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरह का दूसरा वीडियो भी बनाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल 10 कुरान की आयतों पे इक्तिफ़ा करते हैं। तो हमने इसको एक सवाल और एक जवाब की शक्ल दी है। सवाल ये है, क्या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व औलिया इज़ाम से मदद मांगना जायज़ है या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं कि अहलुल्लाह से, अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगना शिर्क है। इसके मुताल्लिक तहक़ीक़ वज़ाहत फरमाएँ। तो इसका जवाब यह है कि अंबिया किराम व औलिया इज़ाम से मदद मांगना बिलाशुबा जायज़ है, जबकि अक़ीदा ये हो कि हकीकी इमदाद तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही है और ये सब हजरात उसकी दी हुई कुदरत से मदद करते हैं। यानी हकीकत में
جو مدد ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے جو پاور دیا ہے، جو طاقت دی ہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، اس پاور سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قدرت دی ہے اس سے یہ مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے بغیر کوئی بھی مخلوق کسی ذرے کی بھی مالک و مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام و اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آیت قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں، تو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 18 سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شخص اللہ تعالیٰ ان کی مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور جبریل اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، جبریل اور نیک لوگ مدد کرنے والے ہیں، اور جبریل کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ ہے اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس کے متعلق تفصیل ہے، اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اپنی امداد کے لیے اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اس میں غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی قرآن کے مثل کفار و مشرکین سے کہا گیا ہے کہ جو تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، جو تمہارے سینئر، تمہارے باس ہیں، ان کو بلا لاؤ، اور قرآن کی ایک آیت کی طرح، ایک سورت کی طرح سورت نہیں بنا سکتے، مطلب مددگار۔ تو اس میں بھی ان لوگوں کو مددگار کہا گیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ ہے کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے۔ حضرت عیسیٰ نے غیر اللہ سے مدد طلب کی۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نے بھی اپنے حواریوں سے مدد طلب کی۔ آیت نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے اور تقوی کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی نیکی میں کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی انسان اگر گناہ میں ہے، برے کام کر رہا ہے تو اس کی مدد مت کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں خود رب تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی ہے، تو پتہ چلا کہ بندوں سے اللہ نے مدد طلب فرمائی ہے، تو اللہ کے بندے دوسرے بندوں سے مدد طلب کریں تو اس میں کیا قباحت۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ارواح انبیاء سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ،
کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، یعنی اس میں بندوں سے عہد لیا گیا ہے کہ تم ان پر کن پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میثاق کے دن سے حکم ہے، یعنی بندے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عالم اربع میں میثاق لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، اس ٹائم بھی حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی اس آیت کریمہ میں صبر سے مدد لینے کو کہا گیا اور نماز پڑھ کے نماز کی ادائیگی سے مدد لو۔ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، تو پتہ چلا غیر اللہ سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں 8 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں، ایدکا بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 9 پہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے مسلمانوں تمہارے مددگار اللہ اور رسول اور مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے بھی مدد لینے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بھی مددگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، مگر اللہ تعالیٰ بالذات مددگار ہے اور بندے بالعرض۔ اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کیا گیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 30۔ ترجمہ ہے، خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا سہارا کیوں لیا، میں کیا کافی نہیں ہوں، بلکہ ان کی درخواست کو منظور فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جیسا آپ نے کہا تھا ویسا کر دیا، یعنی وزیر بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی 12 آیتیں پیش کی، اس لیے کہ حدیث پاک اگر پیش کی جاتی ہے تو کوئی بھی انسان یہ کہہ کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، کہ اس میں جو ہے کوئی راوی ساکت ہیں، کوئی راوی مدلس ہیں، کوئی راوی کچھ ہیں، کوئی راوی کچھ ہیں غرضی ہے۔ لیکن کلام پاک کی ایسی ہر آیت وہ ہے کہ جس میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اعتراض کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ قطعی فیصلہ ہے۔ ان 12 آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ والوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے تو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، یعنی سارا لب لباب ماحصل مقصد یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور کہیں انبیاء کی سنت ہے، لیکن ہاں ایک شرط ہے اس میں کہ حقیقی مدد اللہ کی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے اللہ والے مدد دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ یہ انکار کر دینا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس طریقے کے بیانات نہیں دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کے علاوہ بھی ہیں جن سے ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ حقیقی مالک، حقیقی خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی تحقیق پیش کر دی، اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیں، پسند نہ آئے تو بھی آپ بتائیں، تاکہ میری جہاں پر کمی ہو میں اس کمی کو درست کر سکوں۔
میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.